بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 26۔ آج کا موضوع ذکر اللہ پاک کا ذکر۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور شکر کرو میرا، اور ناشکری نہ کیا کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 152۔ ذکر کا مطلب ہے بار بار یاد کرنا، یاد رکھنا، تعریف کرنا، اللہ پاک کی حمد و ثنا، صفات کو دل اور زبان پہ لانا، یہ ذکر الہی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کو یاد کرنے، اس کی عبادت کے جو طریقے بحکم خداوندی بتائے، ان کے مطابق اللہ کو یاد کرنا ذکر الہی ہے۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ذکر باللسان، ذکر بالارکان، اور ذکر بالجنان۔ ذکر باللسان، زبان کا ذکر، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کے ناموں کا ورد، آیات کا بار بار تکرار کرنا، زبان کا ذکر۔ ذکر بالارکان، بدن کے اعضاء کا ذکر، حج عمرہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کی راہ پہ چلنا، خرچ کرنا، دینا لینا، ذکر بالارکان۔ ذکر بالجنان، دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر سے انسان دل کے دائمی ذکر تک پہنچتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اصل تاثیر دل کے ذکر کی ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 26، ان ابی درداء سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم قالوا بلا قال ذکر اللہ۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا انبئکم، میں تمہیں ایک عمل سے آگاہ نہ کر دوں، بخیر اعمالکم، جو تمام اعمال سے بہترین عمل ہے، وازکاها عند ملیککم، اور تمہارے پروردگار کے ہاں تمہیں پاک کرنے والا ہے، وارفعها فی درجاتکم، اور درجات کے لحاظ سے تمہیں بلند کرنے والا ہے، وخیر لکم، اور بہتر ہے
اس سے من انفاق الذهب والورق کہ سونے چاندی کو خرچ کرنے سے بھی وہ عمل بہتر ہے. وخیر لکم اور وہ عمل اس سے بھی افضل ہے من ان تلقو کہ تم جہاد کرو یا مقابلہ کرو عدوکم دشمن سے فتدربوا اعناقہم تم ان کی گردنوں کو مارو یا ان کی گردنوں کو کاٹو وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ اور وہ تمہاری گردنوں کو کاٹیں. یعنی ایسا عمل نہ بتا دوں اللہ کے ہاں تمہیں پاک بھی کرے گا، درجات بھی بلند کرے گا، سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل ہے، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، قالو بولے، بلا ہاں یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں وہ عمل کیا ہے. قال فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر زبان سے کریں، اعضاء سے کریں، دل سے کریں، مگر اصل بات دل کی تاثیر کی ہوتی ہے. دل کی بات دل تک پہنچا کرتی ہے اور دل کی بات اثر رکھتی ہے. زبانی ذکر سے قلبی ذکر کو بزرگی ہے. آپ نوٹ کریں، آپ دیکھیں زبان اکثر بند ہو جاتی ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے خاموشی سے بیٹھ جائیں، تنہائیوں میں بیٹھ جائیں. کبھی کبھی یہی زبان سے لغو اور بیہودہ باتیں بھی بولی جا رہی ہیں. کبھی کبھی اسی زبان سے مزاح اور مسکرانا بھی ہو رہا ہے. کبھی کبھی اسی زبان سے ذکر بھی ہوتا ہے. تو ذکر کرتے ہوئے زبان کبھی بند ہو گئی یا پھر اگر موت آ گئے تب بھی زبان بند ہو گئی. مگر دیکھیں کہ قلب کو، دل کو بندش نہیں ہو سکتی، وہ بند نہیں ہوتا، دل بند نہیں ہوتا. ہر پل، ہر حال، ہر گھڑی، ہر لمحہ دھک دھک کرتا رہتا ہے. تو دل کا ذکر کرنے سے انسان اپنے دل کی صداؤں کو دھک دھک کی جگہ اللہ اللہ کی صداؤں میں سنتا ہے. کہ دل سوتے ہوئے بھی دھک دھک کرتا ہے، جاگتے بھی دھک دھک کر رہا ہے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر وقت دل دھک دھک کرتا ہے. تو دل کا ذکر لگ جائے، کوئی شیخ کامل توجہ کرتے ہوئے دل کو ذکر پہ جاری کر دے تو وہ دھک دھک کی جگہ اللہ اللہ کی صدا کرتے ہوئے اپنا کام کرتا ہے اور دھڑکتا رہتا ہے. بعض اوقات زبان کے ذکر سے انسان دل کے ذکر تک پہنچتا ہے. اصل بات، اصل تاثیر دل کے ذکر کی ہی ہے. قرآن پاک کی آیت فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اس میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں ذاکر بندے کا ہم نشیں ہوں. ذکر کرنے والا جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ہم نشیں ہوں، کہ وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں. حدیث مبارکہ ہے، جبریل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے، آتیت امتک ما لم آتی امۃ من الامم، میں نے آپ کی امت کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی دوسری امت کو نہیں دیا. آپ نے پوچھا ماذا یا جبریل، اے جبریل وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ قول اللہ پاک کا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ بات اللہ نے کسی امت کو نہیں فرمائی.
بلکہ بنی اسرائیل قوم، ان کو اللہ پاک نے فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی. مگر مومنوں کو اللہ نے نعمتیں یاد کرنے کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. کیونکہ یاد جو ہوتی ہے یا ذکر اللہ جو ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. جنت کی امید سے یاد کرنا، جہنم کے خوف سے یاد کرنا، اور اللہ کی محبت و عشق میں اس کو یاد کرنا. تو جنت کی امید اور جہنم کا خوف، گویا یہ لالچ اور خوف والی بات آ گئی. مگر محبت سے یاد کرنا، وہ جو یاد دل سے نکلتی ہے اس سے یاد کرنا، وہ یاد ایسی یاد ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کا ہم نشیں. جیسے کتاب پڑھتے ہوئے کتاب بہترین ساتھی ہے، بہترین ہم نشیں ہیں، اسی طرح ہم مکتب میں بیٹھے ہوئے ساتھی جو ہیں وہ آپ کے ہم نشیں ہیں. رب بھی ذاکر بندے کا ہم نشیں ہے کہ جب وہ بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو رب اپنے بندے کو یاد کرتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو میسج لکھتے ہیں، میرے دل کی آرزو ہیں آپ، میرے دل کی تمنا ہیں آپ، میری چاہت میری محبت ہیں آپ. اور پھر حد گزرتے ہوئے میرے دل کے آئینے میں آپ کی تصویر، میرے دل کی دیواروں پہ آپ کا نام، میرے دل کی دھڑکنوں میں آپ کا نام، میری سانسوں میں آپ کا نام، میری آنکھوں میں آپ کی تصویر، میرے ہونٹوں پہ آپ کا نام. کتنے جملے ہیں، دل سے نکلتے ہوئے جملے جو آپ نے محبوبوں کو میسج کر دیے. مقصد کیا ہے بتانے کا؟ کہ میری محبت غفلت والی نہیں، لاپرواہی والی نہیں، دل کی آواز ہے. ارے بابا میرے دل کی آواز ہے آپ کی محبت. اور یہاں سلطان باہو نے بھی خوب فرمایا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دی جانے ہو، وچ جھیڑے وچ بیڑے وچ ونج موہانے ہو، 14 طبقاں دلاں دے اندر جتھے عشق تمبو ونج تانے ہو، فاضل سٹ فضیلت بیٹھے جداں دل لگا ٹکانے ہو. کہ دل کی گہرائیوں کی آواز. اور آج سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ دل کی آواز دل تک پہنچ جاتی ہے، دل کی تاثیر دل تک پہنچ جاتی ہے. جیسے سورج کی کرنیں شعائیں پھیلتی ہیں، اسی طرح انسان کی فیلنگز اور محبتیں وہ لہروں کی صورت میں اسی طرح وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ شعاؤں کی صورت میں اپنے محور تک، محبوب تک پہنچ جایا کرتی ہیں. تو جیسے دنیاوی محبتوں میں فیلنگز ہے، پیار ہے، میسج ہیں، شاعری ہے، محبت بھری باتیں ہیں، اللہ والے اللہ سے عشق اور محبت کرتے ہیں. وہ جنت کی امید سے اس کو یاد نہیں کرتے، وہ جہنم کے خوف سے اس کو یاد نہیں کرتے، وہ تو بس اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا پیارا ہے، ہمارا رب اتنا عظیم ہے، کتنی بڑی قدرتوں والا ہے. حضرت شبلی اکثر وجد میں آ کر کہتے تھے، ارے لوگو کیا رب کی حدیث قدسی کو نہیں جانتے ہو، جس میں رب فرماتا ہے کہ میں اس کا ہم نشیں ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے. تم لوگوں نے اللہ کی ہم نشینی سے کیا فائدہ اٹھایا؟ ذکرتک لانی نسیتک لمحۃ ایسر ما فی الذکر ذکر لسانی وکدت بلا وجدی اموت من الہوا وہام علی القلب بالخفقان فلما رآنی الوجد انک حاضری شہدتک موجودا بکل مکان فخاطبت موجودا بغیر تکلم ولاحظت معلوما بغیر عیان.
آپ کیا فرماتے ہیں امام شبلی؟ میرے اللہ میں نے تجھے یاد کیا، اور میں نے تجھے اس لیے یاد نہیں کیا کہ میں تجھے ایک لمحے کے لیے بھول گیا، میرے تو جسم کا ایک ایک بال، ایک ایک رونگٹا، میرے دل کی صدائیں، میرے دل کی دھڑکنوں میں آپ کی آواز ہے۔ میرے اللہ، میری یاد میں سب سے معمولی بات ہے زبان سے یاد کرنا۔ قریب تھا کہ میں عشق کی وجہ سے وجدان کے بغیر مر جاتا۔ واجدہ کا مطلب ہے پانا، رب کی محبت کو پانا، اس کے عشق کو پا لینا، اس کی قدرتوں میں اس کو پا لینا۔ قریب تھا میں عشق کی وجہ سے وجد کے بغیر مر جاتا، میرا دل دھڑکنے کی وجہ سے پریشان رہا۔ جب میرے وجد نے مجھے دکھا دیا تو میرا ہم نشیں ہے، تو میرے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی، یا ربی این تسکن، اے اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ فی قلبی عبد المومن، میں مومن بندے کے دل میں ہوتا ہوں۔ اور رب یوں نہیں کہ وہ حلول کر جاتا ہے یا دل میں آ جاتا ہے، کو ٹھہرنے اور داخل ہونے سے وہ پاک ہے۔ تو ذکر کا اسبات اور ذکر کے حصول کی اس میں بات ہے کہ جب بندہ دل سے یاد کرتا ہے تو رب اس کو بھی اسی طور پہ یاد کرتا ہے۔ میرے وجد نے مجھے دکھا دیا کہ تو میرا ہم نشیں ہے، میرے پاس ہے، پھر میں نے تجھے ہر جگہ پر موجود پایا۔ پھر میں نے کلام کیے بغیر موجود کو خطاب کیا، میں نے کلام کیے بغیر گفتگو کی رب سے، اور آنکھوں سے دیکھے بغیر اپنے رب کو دیکھ لیا۔ تو ذکر کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بندے کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 105 کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، 152 آیت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ کوئی وقت مقرر نہیں، فرائض مستحبات کی صورت میں اللہ کو یاد کرو۔ اور نماز تمام عبادات سے اشرف ہے، لیکن بعض اوقات ایسے لمحات، ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ نماز بھی جائز نہیں، لیکن قلبی ذکر عام حالات میں ہمیشہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے کروٹ پر لیٹے ہوئے۔ تو قیام کا مطلب ذکر کا حق ادا کرتے ہیں، قعود کا مطلب اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یا الہی ہم تو تیرا ذکر کرتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وقت کی اشد ضرورت ہے، اور حالات کے مطابق آپ نوٹ کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے دجال کے بارے میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں، شدید الجھن ہو گئی ہے۔ الجھن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث مبارکہ یاد ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کذاب ہے، جھوٹا ہے، خدائی کا دعوے دار ہوگا، مگر ایسے کرشمے دکھائے گا کہ انسان اسے خدا ماننے پر مجبور ہوگا۔ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا تو اناج اگیں گے، اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، کیونکہ دجال یا دجل کا مطلب یہ ہے جھوٹا۔ تو یہ کرشمے کیسے دکھائے گا؟ تو ان کرشموں کا تعلق جدید سائنس ٹیکنالوجی، ورچوئل ٹیکنالوجی سے ہوگا، جو اس وقت ٹیکنالوجی ترقی پر ہے۔ قدرت کی تخلیق کا الٹ کر کے، یعنی کلوننگ کے ذریعے بھی، اور دجال کی خدائی کے اسباب
تخلیق کیے جا رہے ہیں، تیار کیے جا رہے ہیں کہ صہیونیوں کے ساتھ مل کر وہ دجال پوری دنیا پر حکومت کرے۔ اسی طرح اگر وہ آسمان کو حکم دے گا تو ہارڈ ٹیکنالوجی سے بارش برس جائے گی۔ یہ ایک دجالی ٹیکنالوجی ہے جو اتنی ترقی پر چلی جائے گی کہ اصل نقل کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی، یعنی سافٹ ویئر پر تصویر مردہ کی چپکانا اور جدید آلات کے ذریعے ان سے بات چیت کرنا، یہ کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں اور یہ آ جائیں گی۔ اس وقت کمزور ایمان والے اس کے پیروکار ہو جائیں گے۔ کون بچیں گے؟ مضبوط ایمان والے، جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہوگی، جن کے دل صفائی والے ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، ان دلوں پر اس کی کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ اشد ضرورت ہے اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، اعمال میں استقامت پیدا ہوتی ہے اور ایمان کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ ایمان میں تر و تازگی کی جائے اور ایمان کی روشنی کو بڑھایا جائے، تاکہ کوئی دجالی قوت، کوئی مرتد، کوئی بد مذہب، کوئی غیر مسلم ہم پر اثر نہ کرے، اس کی بات اثر نہ کرے، ان کے عقائد ہم سوچیں بھی نہ یہ کیا ہیں اور کیسے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اعلیٰ بندگی ہے، اور اس ذکر سے دلوں کی روشنی، آنکھوں کا نور اور دل کی فرحت، سرور، یہ ذکر عاشقوں کے دلوں کا سوز ہے۔ اللہ کا ذکر حلاوت ایمان ہے، اللہ کا ذکر محبت الہی کا خزانہ ہے، اللہ کا ذکر مومن کا معراج ہے، اللہ کا ذکر اللہ کے قرب کا زینہ ہے، اللہ کا ذکر دکھوں کا مداوا ہے، اللہ کے ذکر سے مردہ دلوں کی زندگی ہے، اللہ کے ذکر سے قبر کی روشنی ہے، اللہ کا ذکر بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر رہنمائے جنت ہے، اللہ کا ذکر اللہ سے دوستی ہے، اللہ کا ذکر نجات ہے، اور اللہ کا ذکر شان بندگی ہے، اللہ کا ذکر آتش عشق ہے، اللہ کا ذکر کوئے یار کی گدائی ہے، اللہ کا ذکر بے تاب ایک ترانہ ہے، اللہ کا ذکر قلب و نظر کی آواز ہے، قلب و نظر کی ایسی آواز کہ ذاکر بندہ پھر جدھر نگاہ کرے گا اسے بھی ذاکر بنا دے گا۔ ذاکر بندہ جس محفل میں ہوگا، پوری محفل پہ انوار و تجلیات اور ذکر الہی کا فیض اترے گا۔ ذاکر بندہ جہاں جہاں گزر جائے گا وہاں مٹی ریت کے ذرے بھی ذکر کریں گے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو ذاکرین عارفین کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اللہ کا ذکر قلبی کرتے ہیں۔ زبان کا ذکر بھی تاثیر سے خالی نہیں، مگر زبان کا ذکر کرتے کرتے بھی اصل مرکز دل ہے کہ دل تک اس کی تاثیر پہنچنی چاہیے۔ کیا آپ کی نماز، کیا میری نماز، کیا میرا قرآن، کیا ہمارا پڑھا قرآن، کیا ہمارے نیک اعمال ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر گئے کہ اتنی نرمی آ جائے کہ پھر ہمیں اللہ کی ہم نشینی محسوس ہو جائے، جمال یار کا ہمیں مشاہدہ ہو جائے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرتوں کا اظہار جو ہے وہ ہمیں نظر آنے لگ جائے؟ تو خواجہ غلام فرید کے ایک مرید کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ اس مرید نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی خواجہ صاحب سے ملاقات کر آنا۔ لڑکی تھوڑی کند ذہن تھی، کم عقل تھی، اس لیے باپ نے بیٹی کو تاکید کی کہ خواجہ صاحب جو سوال کریں بس اسی کا جواب دینا، کوئی فضول بات نہ کرنا۔ لڑکی جب پہنچی تو لڑکی نے سلام عرض کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو لڑکی نے پوچھا، حضور آپ کا کیا حال ہے؟
فرمایا میں ٹھیک ہوں، تمہارے باپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی میرا باپ بھی ٹھیک ہے۔ لڑکی تھوڑی کم عقل تھی نا، تو کہنے لگی حضور آپ کے باپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا باپ بھی ٹھیک ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے پوچھا بیٹی تمہاری شادی خیریت سے ہو گئی ہے؟ کہنے لگی جی حضور، جی سائیں، میری شادی ٹھیک ہو گئی ہے، خیریت سے ہو گئی ہے۔ پھر پوچھا تمہارے دلہے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی جی سائیں وہ ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا جی آپ کے دلہے کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آپ نے پوچھا، خواجہ غلام فرید نے کہا اس بچی سے، لڑکی سے، کبھی اپنے دلہے سے ملاؤ، کبھی اپنا دلہا دکھاؤ۔ کہنے لگی جی سائیں اگلی بار آؤں گی تو اس کو لے کر آؤں گی۔ لڑکی چونکہ کم عقل تھی مگر نصیب والی تھی۔ کہنے لگی حضور آپ بھی تو اپنا دلہا دکھائیں۔ تو خواجہ جی وجد میں آ گئے اور بار بار فرمانے لگے میرا دلہا دیکھنے، میرا دلہا دیکھنے۔ تو وہ کہنے لگی جی سائیں آپ کا دلہا دیکھنے۔ آپ نے فضا میں ہاتھ لہرایا، ایسے پردے چاک ہو گئے اور پردے ہٹ گئے، کوٹ مٹھن سے مدینہ منورہ تک پردے ہٹ گئے، اور آپ فرمانے لگے دیکھو میرے دلہے کو، میرا دلہا کتنا سوہنا ہے، کتنا من موہنا ہے۔ یہ ہے ذکر سے دلوں کی صفائی، کہ دل ایک آئینہ ہو گیا۔ وہ جو آپ نے مجازی عشق میں اپنے محبوبوں سے کہا میرے دل کے آئینے میں آپ کی تصویر ہے، اللہ والے بھی کہتے ہیں ہمارے دلوں میں جمال یار کی تصویر ہے، اور جمال یار کا مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں۔ تو ذاکرین، عارفین، اللہ والے کے دلوں کی صفائی ہو جائے تو ان کے پاس آنے والے جو ہیں وہ بھی نظر قلب کے صاف ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی ذکر کے 4 درجے فرماتے ہیں۔ یہ پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہے، وہ لوگ جو ذکر قلبی کو سمجھ نہیں پاتے، اس کی فیلنگ کو محسوس نہیں کرتے، دور دور کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا اندازہ ہوگا ساحل پہ کھڑے ہو کر، کیا اندازہ ہوگا سمندر کتنا گہرا ہے؟ کیسے آپ کو اندازہ لگے گا؟ جب تک ڈوبو گے نہیں تو ترو گے کیسے؟ تیراکی سیکھنی ہے تو ڈوبو گے نہیں تو تیراکی کیسے آئے گی؟ ڈرائیونگ سیکھنی ہے، گاڑی میں نہیں بیٹھو گے، باہر ہی کھڑے کھڑے گاڑی کے پاس کیا اندازہ ہوگا کہ گاڑی کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ تو دور دور سے تکنے والوں کو کیا اندازہ؟ اب آپ جج کرو، اپنے دلوں کی حالات کو دیکھو، کیفیتوں سے اندازہ لگا لو کس لیول کا ذکر آپ کرتے ہیں۔ کیا غفلت والا ذکر ہے؟ لاپرواہیوں والا ذکر ہے؟ 99% لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور کچھ یاد کرتے ہیں تو وہ غفلت اور لاپرواہیوں سے یاد کرتے ہیں۔ کسی کی طہارت اس لیول کی نہیں، آسن وضو نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، تو گھنٹوں بیٹھنا، گھنٹوں عبادت کرنا وہ رائے گاہ ہو سکتی ہے، مگر دل کا ذکر، دل کی بات اندر صاف ہونا چاہیے۔ برتن اندر سے مانجے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اشیاء نے پکنا ہے، باہر سے نہیں، اندر سے زیادہ دھویا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے دل کو دھو لو، ہر چیز کا دھون ہے۔ کپڑوں کو دھونے کے لیے صابن ضرورت ہے، صابن کے بغیر میل صاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح جسم کی صفائی کے لیے بھی لکوڈ اور صابن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دلوں کا سیکل جو ہے، یا دلوں کا ریگ مار جو ہے، وہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں ذکر کے 4 درجے۔ اول، ذکر محض زبان پر اور دل اس سے غافل ہے، دانے پہ دانہ گرتا جا رہا ہے، تسبیحاں بہت گھما لی ہیں، شمارے بہت پڑھ لیے ہیں، گھنٹوں بیٹھ گئے ہو، مگر دل لذت عشق سے خالی ہے، دل محبت کی فیلنگز سے خالی ہے۔ وہ محبتیں جو تھرکاتی ہیں، پھراتی ہیں، گھماتی ہیں، رلاتی ہیں، نیندیں اڑاتی ہیں، چاہت کی ادائیں آتی ہیں، اگر وہ فیلنگز ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی،
تو پھر وہ ذکر محض زبان کا ذکر ہے اور فائدے سے یہ بھی خالی نہیں ہے، اس لیے کہ جو زبان کی نوک سے کہہ دے اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے دو ہونٹوں کے درمیان ہوں، اور جو دل میں دیوانہ وار یاد کرے اور دیوانگی میں اس کو ارد گرد کی ہوش بھی نہ رہے، اس وقت میں اپنے بندے پہ عاشق ہو جاتا ہوں اور بندہ مجھ پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ اگر تو فیلنگز دل پر نہیں ہے تو یہ ذکر محض زبان کا ذکر ہے اور اس کا اثر ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن اثر سے خالی نہیں ہے، فائدہ پھر بھی ہے، اس لیے کہ ذکر ذکر ہی ہے اور ذکر باللسان بھی بہترین ذکر ہے، مگر ضعیف۔ نمبر دو، دوسرا ذکر وہ ہوتا ہے جو دل میں تو موجود ہوتا ہے مگر پوری طرح متمکن نہیں ہے، وہ دل اس کی قرارگاہ نہیں بنا، اس کی موجودگی اس امر پر موقوف ہوتی ہے کہ بڑی کوشش سے اس ذکر کو دل میں رکھنا پڑتا ہے، دل کو چلانا پڑتا ہے، اگر تھوڑی ڈھیل ہو جائے، غفلت ہو جائے، نفس کی باتوں میں آ جائیں تو دل پہلی حالت میں یعنی سختی کی طرف آ جاتا ہے، نفس کے غلبے کی طرف آ جاتا ہے، وہ شیطان جو دل کی الٹی جانب بیٹھا غفلت کا ٹیکا لگانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ پھر لگ جاتا ہے اور پھر بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ سوم ذکر الہی تو گھر کر چکا ہے، یعنی متمکن مسلط ہو چکا ہے، اب اتنا ذکر چل رہا ہے، اب اتنی اللہ اللہ کی صدا آ رہی ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال دو پھر بھی آپ کو آپ کے دل کی صدا اللہ اللہ کی سنائی دیتی ہے، مسلط ہو گیا، مقرر ہو گیا، یہاں تک کہ اب اس دل کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دل کو لگانا، دل کو آمادہ کرنا اب کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ کام کاج بھی اگر کرنے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ اٹھو تو دنیا کے کام کاج کر لو یا اٹھو تو کسی اور محبت میں پھنس جاؤ، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مسلط، متمکن اور ذکر جاری ہو چکا ہے۔ یہ درجہ بہترین درجہ ہے، سوم درجہ۔ چہارم درجہ یہ ہے کہ دل پر ذکر حق نہیں بلکہ ذات حق کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی فنا فی اللہ، اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا۔ اور اس طریقت کی لائن کے اندر سب سے پہلے درجہ ہوتا ہے مرشد کا، پھر مرشد ہمیں آسن طریقے سے طریقت کی لائن میں ذکر قلبی سکھاتے ہوئے ایسے تیار کرتے ہیں، ایسے سنوار دیتے ہیں، ایسے دلوں کو اللہ کا عرش بنا دیتے ہیں، اور قلب مومن عرش اللہ، مومن بندے کا دل اللہ کا عرش ہے، لیکن اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس گھر کی کلی، اس گھر کا وائٹ واش ہونا وہ مرشد کامل کرتے ہیں اور پھر تیار کر کے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں، وہاں سے پھر اللہ پاک کی بارگاہ تک رسائی ہوتی ہے۔ تو فنا فی اللہ جو درجہ ہے اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا، کہ وہاں پھر ذکر حق نہیں ذات حق کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ انتہائی محبت کا ایک درجہ ہے اور نتیجہ ہے جس کو عشق کہتے ہیں۔ پھر عاشق کی تمام سرگرمیاں معشوق کے لیے وقف ہوتی ہیں، پھر اس کی نماز قضا ہو جائے، پھر اس کی تہجد چھوٹ جائے، پھر وہ اللہ کا قرآن جو اس کا میسیج ہے وہ اس کو نہ پڑھے، پھر اس کو یاد نہ کرے، یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، یا اس کی زبان پر فحش گوئی اور بےہودہ باتیں جاری ہو جائیں، یا وہ عام ہو، پھر وہ عام نہیں رہتے، پھر وہ لوگ خاص ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت فرماتی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں زمین و آسمان پہ تمہارا چرچا کر دوں گا۔